السلام علیکم ہمارے سارے دیکھنے والے، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی اللہ کے حکم سے بالکل خیریت سے ہوں۔ آج جو ہے ہمارا جو چینل ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک تعلیمی چینل ہے بیسیکلی، لیکن میں اس میں کچھ ویڈیوز بھی ڈالتی رہی ہوں کچھ اپنا تھوڑا سا چینج کے لیے۔ تو لیکن یہ کہ ہمارا جو اصل ٹاپک ہے، ہمارا جو اصل سلسلہ ہے وہ تعلیم ہے، اور او لیول کے حوالے سے بھی جتنی نظمیں وغیرہ ہیں وہ میں نے اس میں ڈالی ہیں۔ تو آج علامہ اقبال کے حوالے سے میں ایک 7 کلاس کی جو ہے افق، اس میں ان کی جو نظم ہے خطاب جوانان اسلام کے نام سے، تو وہ میں آپ کے سامنے جو ہے پڑھوں گی، بچوں کو سمجھاؤں گی کہ بچوں کے لیے آسانی ہوگی، کیونکہ مڈ ٹرم ایگزام بھی ہے ان کے اور آگے جو ہے ان کو کام آئے گا۔ نہیں ہوگا تو ویڈیو تو ہے ہی نا ہمیشہ کے لیے۔ بہرحال یہ علامہ اقبال کا تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ٹاپک جو ہے ان کی زندگی کے جو مقصد ہیں، وہ علامہ اقبال ایسی شخصیات میں سے ہیں جو جنہوں نے قوموں کی تربیت کی ہے، جن لوگوں نے قوموں کی تربیت کے لیے جو لوگ پیدا ہوتے ہیں، وہ علامہ اقبال ان لوگوں میں سے ہیں۔ تو اقبال کا جو فکر اور جو ان کی پریشانی لوگوں کے حوالے سے تھی، نوجوان، خاص طور پہ ان کا ٹاپک نوجوان ہے، کیونکہ نوجوانوں نے آگے جا کے ملک قوم کی باغ دوڑ سنبھالنی ہوتی ہے اور آگے کا وقت جو ہے وہ ان کا وقت ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ان کا جو مخاطب جو لوگ ہیں ان کے، وہ ہیں نوجوان بیسیکلی۔ تو اور یہ ہر دور کی شاعری ہے، ہر دور میں نوجوانوں کو کچھ مسائل ہوتے ہیں جو جہاں انہیں اپنا حل نہیں مل رہا ہوتا ہے، اور جہاں لوگ ان کو جو ہے صحیح طرح سے ان کو نہیں سمجھا پا رہے ہوتے کہ وہ کیا کریں اور کیا نہیں کریں، ان کی جو ہے ذہنی تربیت اور سکون کے لیے کچھ ایسا وہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ علامہ اقبال، قائد اعظم، سر سید احمد خان اور جتنے بھی اس دور کے لکھنے والے تھے، وہ انہوں نے، اور ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ ان چیزوں کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور لوگوں کو موٹیویٹ بھی کرنے والے بہت سارے لیکچرز ہیں۔ بہت آسان ہو گیا ہے کہ لوگوں تک اپنا پیغام ہم بہت آرام سے پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ نظم جو ہے خطاب جوانان اسلام، جوانوں سے خطاب، اس کا بیسک یہی مطلب ہے۔ بہت لوگوں نے اس کے ترجمے کیے، بہت لوگوں نے اس کو اپنے بہترین طریقے سے اس کو پیش کیا ہوگا، لیکن بحیثیت ٹیچر اردو کی مجھے بھی یہ بہت پسند ہے، اور میں اپنے حساب سے بچوں کو سمجھاتی رہی ہوں۔ تو آج میں آپ کو یہ سمجھاؤں گی خطاب جوانان اسلام۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ گیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ مطلب نوجوانوں سے کہہ رہے ہیں کبھی تم نے سوچا ہے کہ تم کس سے تمہارا تعلق ہے؟ وہ بیسیکلی جن لوگوں کا اس نظم میں ذکر ہے، وہ ہمارے آباء و اجداد، وہ زمانے کے جو کہ عرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے، ان کے صحابہ کرام جتنے بھی تھے، نبی، خلفۂ راشدین وغیرہ، جو وہ سب جو ہیں ان کی بات وہ کر رہے ہیں کہ وہ کیا تھے۔ آپ ان کو سوچو کہ وہ کیا تھے۔ تم ان کے ساتھ تمہارا یہ لنک ہے کہ تم ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہو، جیسے تم ان سے ٹوٹ کے گر گئے ہو، جیسے آسمان کا جیسے ستارہ ہے، جو کہ تم کبھی سوچو۔ کبھی سوچنے کی چیز ہے، سوچنے کی آپ کو دعوت قرآن بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی آپ کو کہتا ہے سوچو، تدبر کرو، غور کرو، چیزوں کو کہنا چاہیے کہ تحقیق کرو۔ ہمیں تحقیق کی عادت نہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے ہم پر۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سردارا، تاج سر دارا۔ تو مطلب تمہیں اس قوم نے پالا ہے، یا تم ان سے تمہارا جو لنک ہے، ان کی محبت میں تم پلے بڑے ہو،
یا ان کی مطلب سنتے آئے، ان سے ان کے قصے سنتے تم پلے بڑے ہو، جنہوں نے تخت و تاج اور جنہوں نے سارے جو دنیا کے جو بادشاہ تھی وہ سب کو ٹھکرا دیا تھا ایک حق کی بات کرنے کے اوپر، حق کی بات کے لیے انہوں نے اس بات کو ٹھکرا دیا تھا کہ انہیں کوئی بادشاہت ملے، انہیں کوئی پیسہ ملے، ان کو کچھ. تو ایک مسلمان ایک اللہ سے جو جن کی لا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا جو شکر ادا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والے لوگ ہوتے ہیں، جو کہ ہر کوئی ہو سکتا ہے. تو وہ لوگ جو ہیں کسی دولت اور ان پیسوں کی پرواہ نہیں کرتے. تو وہی آپ کو علامہ اقبال سمجھا رہے ہیں. تمدن آفرین خلا کے آئین جہاں داری وہ صحرا عرب، یعنی شتربانوں کا گہوارہ. یعنی کہ ان کی جو تمدن تھی، یعنی وہ ان کی تمدن مینس کہنا چاہیے کہ وہ جو ہیں ان کے جو لوگوں سے جو ان کی ہینڈلنگ تھی، ڈیلنگ تھی، ان کا جو اخلاق تھا مہمانوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، اور ان کی جو اٹھنا بیٹھنا، ان کا جو ہے وہ اللہ کی رضا تھی ہر چیز میں. اور ان کا جو اخلاق تھا وہ ان کا آئین تھا، ان کا قانون اخلاق کے اوپر تعمیر ہوا تھا. اور جہاں داری دنیاوی داری وہ اسی کے تحت نبھاتے تھے. وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ. شتربان کہتے ہیں جو اونٹ چلانے والے ہوتے ہیں، شتر اونٹ کو کہتے ہیں عربی میں. تو وہ عرب کے جو شتربان تھے وہ ان کا گہوارہ تھا، ان کا مطلب ایک علاقہ تھا سب کچھ. گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے، غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کرنا تھا یارا. یعنی کہ گدائی مینس اگر ان کے پاس پیسے کم تھے، ان کے پاس دولت نہیں تھی، پھر بھی وہ اللہ والے تھے اور اتنے دل والے تھے کہ ان کو قربت منم کے وہ جو دینے والے تھے، یعنی دل والے لوگ تھے، ان کو اس بات سے کہ ہم قریب نہ ہو جائیں وہ دینے سے نہیں رکتے تھے، ان کا ہاتھ دینے سے نہیں رکتا تھا. ان کے گھر میں کھانے کو نہ بھی ہو تو وہ لوگوں کو اپنے حلق کا نوالا دینے کو تیار ہو جاتے تھے. وہ اتنے غیور تھے، ان کے دل اتنے بڑے تھے. یہ بہت بڑی چیزیں ہیں، بہت بڑے فلسفے ہیں. اس کے اوپر تو میرا خیال ہے کتابیں لکھنی چاہیے. لیکن بہرحال میں آپ کو یہ کوٹ کرنے والے جو ہیں شعر ہیں. غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشی کیا تھے، مطلب میں بتا نہیں سکتا. وہ اتنی محبت اور اتنی عقیدت اور اتنی ان سے لگن ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں سمجھا نہیں سکتا کہ وہ کیا لوگ تھے. جہاں گیر و جہاں دار، وہ جہاں بان و جہاں آرا. مطلب وہ دنیا کو بھی نبھانے والے تھے، وہ رشتہ داروں کو بھی نبھانے والے تھے، وہ حکومت بھی کرنے والے تھے، وہ دنیا کو دیکھنے والے بھی تھے. مطلب یہ کہ سمجھ نہیں آتا کہ میں کس طرح اس چیز کو سمجھوں. اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فضو تر ہے وہ نظارہ. میں چاہوں جو میرے دماغ میں علامہ اقبال کہنے ہیں کہ جو میرے دماغ میں ان کا جو نقشہ ہے، ان کا جو جن کو کہ وہ کیسے لوگ تھے، میرے تو دماغ میں ایک فلم کی طرح چلتا ہے. چاہوں تو میں ان کا نقشہ کھینچ کے الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فضوں تر ہے وہ نظارہ. مطلب تم اس لیول پہ ابھی نہیں پہنچے ہو، تم اس طرح نہیں سوچ رہے ہو جس طرح کہ میرے دماغ میں چیز آ رہی ہے. تو وہ نظارہ تم دیکھ نہیں سکتے. تجھے آبا سے، یہ بہت مشہور شعر ہے، تجھے اپنے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ. مطلب یہ کہ تمہارا اس سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کہ وہ کیا تھے اور تم کیا کر رہے ہو. مطلب تم کچھ بھی محنت نہیں کر رہے ہو. مطلب افسوس کا ایک مقام ہے. جیسے ماں باپ اپنے اولاد کو سکھاتے ہیں تم لوگ کیا کر رہے ہو، تم لوگ سمجھ نہیں رہے ہو. تم لوگ جو ماں باپ چاہتے ہیں اپنے اولاد کے لیے، وہ ایک علامہ اقبال نوجوانوں کے لیے چاہتے تھے کہ وہ اس طرح سوچیں جیسے میں سوچا، جیسے وہ تھے ویسے تم ہو جاؤ. تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی.
ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ان کے دل کی آواز ہے جو کہ وہ چاہتے ہیں کہ سب کے دلوں میں اتر جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کی جا سکتی. اچھا، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا. یہ کہہ رہے ہیں کہ بدقسمت یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ان کے فالوورس نہیں بن پائے. ان کے فالوورس میں تو شاید دوسرے لوگ ہیں جو کہ دنیا کو ایکسپلور کر رہے ہیں، تو دنیا کو جو ہے فتح کر رہے ہیں، وہ آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں. وہ لوگ جا رہے ہیں آسمانوں پہ، کمن کہتے ہیں تاروں پہ ڈال، وہ لوگ کر رہے ہیں، جو کہ ہم نے وہ چیز کھو دی ہے کیونکہ ہم لوگ دنیا داری میں پڑ گئے اور دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے. ہمیں سوچ عقل شعور نام کی کوئی چیز ہم استعمال ہی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، ہم نے اس کو لاک کر کے رکھ دیا. تو ہم نے وہ چیز کھو دی، اس لیے ہمیں سمندر سے تو ہمیں جو ہے آسمان کے جھنگمٹ کے جو ستارے تھے ان میں سے ہم کو زمین پہ دے مارا گیا، ہمیں سزا کے طور پہ جیسے. تو ہم نے اس لیے کہ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے ان کو فالو نہیں کیا. حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی. حکومت کا کیا رونا کہ وہ تو ایک عارضی شے تھی. نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ. یہ بہت خوبصورت شعر ہے کہ حکومتیں تو آتی رہتی ہیں، ایک عارضی طور پہ بادشاہت بھی آ جاتی ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں کوئی جمہوریت کی بات کرتا ہے یا کوئی اور کوئی عسکری نظام ہو یا کچھ بھی ہو، مختلف طرح کی حکومتیں ہوتی ہیں. تو وہ تو کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے، وہ تو آنی جانی چیز ہے. لیکن آپ کا ایک آئین ہوتا ہے، ایک قانون ہوتا ہے جو کہ جس کے اوپر فالو، جیسے کریکولم ہوتا ہے نا کہ اسکول میں، اس کے اوپر آپ کو اپنے سارے پروگرام بنانے ہوتے ہیں. ایک جو اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے، اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے، اس کو رائج کیے بغیر کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں. مطلب وہ مسلم سے کوئی چارہ نہیں کہ آپ اس کو شامل کیے بغیر آپ کچھ اور کر نہیں سکتے. آپ مجبور ہیں اس کو اپنے پر اس میں شامل کریں گے تو بھلے بھی کوئی حکومت بھی آئے، کوئی کسی طرح بھی آئے. وہ علامہ اقبال کا یہ ہے بات کہ ایک اور ان کا شعر ہے، پتہ نہیں تھوڑا سا میں شاید کر تو جاؤں، کہ وہ نظام بادشاہی ہو یا وہ جمہوری تماشا، مطلب اس میں بڑا زبردست اس کا پورا شعر ہے کہ جدا ہو دین سیاست جو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو اس میں یہ ہے کہ آپ اگر اپنے اس چیز کو ختم کر دیں گے، قانون اللہ تعالیٰ کا ختم کر دیں گے تو صرف ظلم رہ جائے گا. ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد لوگوں میں کہ ظلم جو ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے قانون پہ نہیں چل رہے. لوگ اس لیے پریشان ہیں، لوگوں کو راستہ اس لیے نظر نہیں آ رہا ہے. مگر علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سہپارا. کہتے ہیں ہم جب انڈیا سے انگریز گئے تو یہاں سے وہ کتابیں ساری لے گئے. ان کو پتا تھا کہ ان کو ہسٹری پتا تھی، کہ ان کو پتا تھا کہ کس چیز کے اوپر ان لوگوں نے ترقی کی، کس چیز کے اوپر انہوں نے سب دنیا پہ کنٹرول سنبھالا. اس لیے وہ چیزیں وہ لے گئے، اصل چیز کتابیں. تو کہنے لگے میں نے اپنے یورپ میں جب میں پڑھنے گیا اور میں نے وہ کتابیں دیکھی تو میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور میں بہت افسردہ ہو گیا کہ جنہیں یہاں ہونا چاہیے. بہرحال یہ بہت خوبصورت نظم ہے اور بہت اہم ہے، اور ہر جگہ بچوں کو 7 کلاس کے بچوں کے لیے میں نے کورس میں شامل ہے اور میں نے اس کو اپلوڈ کر دوں گی. ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس رہے گا، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہماری سوچ کو علامہ اقبال کی طرح سے سوچنا، ہمیں بھی کچھ لوگ ہمیں ایسے پیدا کر دے، یا آج کے نوجوان کو چیز سمجھ میں آ جائے تو یہ دنیا کو کہاں سے کہاں، ہمارے ملک کہاں سے کہاں چلا جائے گا. ہم مسلمان ترقی کی راہ پہ آ جائیں گے، مسلمان اس پریشانی سے نکل جائیں گے جو ان کو ہر جگہ جو ہے پریشان رکھتی ہے. ہم کو ان کے مسائل
حل کرنے میں جو ہے رکاوٹیں ہیں وہ سب ٹھیک ہو جائیں گی اگر وہ علامہ اقبال جیسے لوگوں کی بات سن لیں، سمجھ لیں. اور اسی طرح کے بہت سے شاعر ہیں جو کہ یہ پیغام ان کے آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں. امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا اور اس طرح کی اور چیزیں میں لاتی رہوں گی. شکریہ اور دیکھتے رہیں آپ اردو چینل. اللہ حافظ.